الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو، سننے دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک ہو۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جمعۃ المبارک کے دن بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت کا حامل یہ دن ہے۔ جمعۃ المبارک کو سب دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جہنم کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، اور اس دن جو مرتا ہے وہ خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ اور شہید کی فضیلت آپ نے پڑھی ہوگی کہ شہید کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن آپ ڈھیروں نیکیاں کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کا ثواب اسے 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ گناہ کریں گے تو بھی اس کا عذاب آپ کو 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت قرآن پاک کی سورہ جمعہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ تو مومنین اس دن وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے جاتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو سب سے پہلے خطبہ کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے اسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے والے بن جائیں اور ثواب کے سب سے زیادہ حامل ہو جائیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ اس دن تمام مخلوقات وجود یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اس دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، تو اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ کوئی نیکیاں کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا کر عطا فرما دیتا ہے۔ جو جمعہ کے روز ناخن ترشواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جو ناخن کو ترشواتا ہے، اگر زیادہ بڑھ گئی ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے، تو جو زیادہ جن کے بڑھ جاتے ہیں وہ تنگی رزق کا سبب ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے لوگ جمعۃ المبارک کا اس قدر جذبہ ہوتا تھا لوگوں میں کہ گویا عید کا دن آ گیا ہے، تو اب یہ آہستہ آہستہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمان دین کی طرف دین سے ہٹ رہے ہیں اور سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جمعۃ المبارک کے دن بازار بند کر دیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار نامدار بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الحج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔
اللہ عز و جل کے پیارے پیارے رسول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے لیے ہر جمعہ کا دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، تو یہ سب دنوں کا سردار مانا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس دن مومنوں کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی، آپ لوگ بھی وظیفے کریں گے، اور یہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ جمعۃ المبارک کا ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ اللہ پاک کے کرم سے اس بندے کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب رحمان کہہ کے بلایا جاتا ہے کہ اے بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ہر غم اور فکر دور کر دیتا ہے، اسے غموں فکروں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ تو جب بندہ اس کو برحمتی کا یا ارحم الراحمین کہہ کے بلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر بات سنتا ہے، اس بندے کا ذکر سنتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن ہے، صبح سے شام تک کسی بھی دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا ہے کہ جس میں انسان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، بہت ہی پیارا یہ دن ہے۔ اس دن جو شخص سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو سورۃ الکہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پڑھے، اس کے لیے وہاں سے لے کر کعبے تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف خاص جمعۃ المبارک کے لیے ہے، کہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے کہ اسے مومنوں کی عید کہا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کرنا کیا چاہیے، جمعہ کی سنتیں کیا ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا، اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب اور غسل کرنا سنت ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں، وظیفہ لائی ہوں، وہ صبح سے لے کر شام تک کرنے والا یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے انسان کی تمام آفتیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ آفتیں پریشانیاں چاہے تو بہت کم ہوں، چاہے تو بہت زیادہ ہوں، اس بندے کی اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت اس کی ختم کر دیتا ہے، ہر پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو خدارا ایک بار آپ لوگ یہ عمل ضرور کر لیں۔ یہ عمل صرف اور صرف 5 منٹ کا ہے، اور اس 5 منٹ کے عمل سے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے، آپ نے اللہ کا نام پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ صرف 2 لفظ ہیں، اور ان 2 لفظوں کی برکت سے آپ کا ہر غم فکر ختم ہو جائے گا، اور آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے۔ تو آپ کی ہر حاجت جو آپ نے دل میں اپنے بسائی ہوئی ہے، وہ حاجت پوری کرنے کے لیے لیکن ہونی جائز چاہیے، کیونکہ اگر ناجائز حاجت آپ پوری کروائیں گے، پوری تو وہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا نام ہی ایسا ہے، پوری تو وہ ہو جائے گی، لیکن اس سے آپ کو خود کو بھی نقصان ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہوگا۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ نے صبح سے شام تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت صرف اور صرف ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد اول آخر 11 بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔
اور یہ وسیلہ مانگنا ہے، یا ارحم الراحمین ہمیں اس نام کے صدقے میں ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما دے۔ تو دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کس طرح سے حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، اور اگر آپ اس کو 500 مرتبہ پڑھ لیں گے تو رزق کی فراوانی ہوگی اور اولاد آپ کی تابعدار ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کو آپ زیر کرنا چاہتے ہیں، دشمن کو کے منہ پر تالا لگانا چاہتے ہیں، آپ کا پورا خاندان دشمن بن چکا ہے، اس کے منہ پر آپ تالا لگانا چاہتے ہیں، دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد یا ارحم الراحمین کو 300 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک 11 بار درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے دشمن آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جاتا ہے، تو آپ لوگ بھی اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا نام بھی دعا میں شامل کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔